शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तशद्दुद के इल्ज़ामात पर बयानात कलम बंद करना शुरू कर दिए गए। PTI के एहतजाज का ऐलान, इस्लामाबाद इंतज़ामिया हाई अलर्ट। दफ़ा 144 नाफिज, 5 से ज़ायद अफराद की किसी भी जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी, हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूस और रैली वगैरह पर पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। तशद्दुद बर्दाश्त नहीं, किसने तशद्दुद किया, किसके कहने पर किया गया, पता चलना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि जिन लोगों ने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया उनकी शक्लें सामने आने चाहिए। पुलिस अरकान असम्बलियों के घरों पर डकैतियां कर रही है। छापों के दौरान कीमती सामान उठाया जा रहा है। अताउल्लाह तारड़ का गिरफ्तारियों पर रद्द-ए-अमल, कहा पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल का बदला लेने के लिए हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई। परवेज़ इलाही इमरान खान के मुल्क दुश्मन बयाने के सहूलतकार हैं। अगर अब भी बदले की सियासत हो रही होती तो शहबाज गिल का भी 14 दिन का रिमांड मंजूर होता। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं, हमें तो ज़मानत भी कई दिनों के बाद मिलती थी। PTI की इस बात का एतबार नहीं किया जा सकता। इससे पहले शहबाज गिल का ड्राइवर भी जख्मी होने का ड्रामा कर चुका है। रहनुमा PTI फिरदौस आशिका बान को एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया गया। वो निजी एयरलाइन की परवाज़ से इस्लामाबाद से दुबई जा रही थी। ज़राए FIA के मुताबिक फिरदौस आशिका बान ब्लू पासपोर्ट का इस्तेमाल करके बैरून मुल्क रवाना हो रही थी। फिरदौस आशिका बान का कहना है कि मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। कनाडा फरार होने की बातों में कोई सदाकत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द IEDs बनाने और शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। इस बार कराची के कई शहरों पर पानी जमा नहीं हुआ। पहले कराची में बारिश के बायस कई इलाके मफलूज हो जाते थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में बारिश के बायस तबाही हुई, नालों की पेशगी सफाई से मस्बत असरात सामने आए। कोरोना के वार जारी, मजीद 2 मरीज जाँ बहक हो गए। कोरोना के 158 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 17,872 टेस्ट किए गए। 449 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। राशिद मिन्हाज शहीद का आज 91वां यौम शहादत। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र शहीद पायलट ऑफिसर 17 फरवरी 1951 में कराची में पैदा हुए। राशिद मिन्हाज ने अपने इंस्ट्रक्टर के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाते हुए जहाज़ को पाकिस्तानी हदूद में ही ठट्ठा के करीब गिराकर गद्दार वतन की इस कोशिश को नाकाम बना दिया और जाम शहादत नोश किया। न्यूजीलैंड ने दूसरे एक रोज़ा इंटरनेशनल मैच में वेस्ट इंडीज़ को DN मेथड के तहत 50 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की टीम 212 रन बनाकर आउट हुई। बारिश के बायस वेस्ट इंडीज़ की टीम को 41 ओवर्स में 212 रन का हदफ मिला। और अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दोस्तों ने 5 दिन में तमाम 50 अमेरिकी रियासतें घूमकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया।
امریکی ریاست آسٹن سے تعلق رکھنے والے ایک پیٹر نے اپنے دو دوستوں پاشا اور عبدالحی صالح کے ہمراہ 5 دن 13 گھنٹے اور 10 منٹ میں امریکہ کی تمام 50 ریاستوں کا سفر مکمل کیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے اراکین پر مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں۔ پولیس اراکین اسمبلیوں کے گھروں پر ڈکیتیاں کر رہی ہے اور چھاپوں کے دوران قیمتی سامان اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے شہباز گل کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے خلاف FIR درج کرائیں۔ پرویز الہی عمران خان کے ملک دشمن جو بیانیہ ہے اس کے سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ بھی اٹھا کے لے گئے، کچھ قیمتی سامان پولیس اٹھا کے لے گئی، تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کا راج ہے جس کے اندر پولیس بھی ڈکیتیاں کر رہی ہے۔ تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی اصل وقوع ہے، کسی کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ ضرور کیس درج کریں، ہم شامل تفتیش بھی ہوں گے۔ ہماری جماعت وہ جماعت ہے جو ہم نے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹی ہے، ہماری تمام قیادت جیلیں بھی کاٹی ہیں، اور یہ 2 دن کے جسمانی ریمانڈ اور 2 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر چیخو پکار اور آہو بکا کرنے والی جماعت کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 80 دن کا ریمانڈ ہے ہمارا، 1.5-2 سال کی قید ہے۔ تو یہ آپ اتنا جو واویلا کر رہے ہیں، اور کل بادشاہ سلامت عمران نیازی صاحب نے کہا میں اسپتال جا کے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ کوئی درخواست دی ہے آپ نے؟ یہ ملاقات ایسی ہوتی ہے ملزمان کے ساتھ کہ جس کا دل کرے وہ منہ اٹھا کے چلا جائے اور کہ جی میری ملاقات کراؤ؟ بھائی کیوں کرائیں؟ آپ درخواست دیتے، اس ملک میں کوئی قانون، کوئی ضابطہ ہے جس کے تحت کوئی ملاقات کروائی جاتی یا نہ کروائی جاتی؟ جو مجاز اتھارٹی ہے وہ کسی دلیل پر یا آپ کی درخواست کو منظور کرتی یا مسترد کرتی۔ اب یہ منہ اٹھا کے چلے جانا بغیر قانون ضابطہ چیک کیے اور کہنا کہ جی میری ملاقات نہیں ہونے دی گئی، آپ تھوڑا قانون ضابطہ پڑھ لیں۔ اور جو ایک ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا انتقام ہمارے سے لیا جا رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے مکمل سہولت کاری کی ہے عمران نیازی صاحب کی اس ملک دشمن بیانیے میں، اور اس ملک دشمن بیانیے میں جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب کو قانون کا شاید نہیں پتا، 124 کب لگتی ہے؟ وہ تب لگتی ہے جب آپ بغاوت کریں، جب آپ ملک کے مفاد کے خلاف۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگر اب بھی بدلے کی سیاست ہو رہی ہوتی تو شہباز گل کا بھی 14 دن کا ریمانڈ ہوتا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمیں تو ضمانت بھی کئی دن بعد ملتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے شہباز گل کا ڈرائیور بھی زخمی ہونے کا ڈرامہ کر چکا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان اگر نہایت ہی بے شرمی سے فوج کو کہے کہ انہیں نکالو اور مجھے اقتدار میں لے کر آؤ تو اس کے لیے قانون میں کیا سزا ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر تشدد کے الزامات سے متعلق پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ اس حوالے سے DIG ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہوا۔ تشدد کے الزامات پر بیانات قلم بند کرنا شروع کر دیے گئے ہیں اور شہباز گل کی خوراک سے متعلق بھی مکمل نگرانی کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ شہباز گل پر تشدد میں جنسی زیادتی بھی شامل ہے۔ PTI رہنما شہباز گل مسلسل سانس کی تکلیف کی شکایت کر رہے ہیں۔ میڈیکل بورڈ نے ان کا ایک اور ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔
سانس کی تکلیف اور پھیپھڑوں کے مکمل چیک اپ کے لیے ٹیسٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل مسلسل سانس کی تکلیف کی شکایت کر رہی ہیں۔ میڈیکل بورڈ نے ان کا ایک اور ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سانس کی تکلیف اور پھیپھڑوں کے مکمل چیک اپ کے لیے ٹیسٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کیسز بن جاتے ہیں لیکن تشدد برداشت نہیں۔ کس نے تشدد کیا، کس کے کہنے پر تشدد کیا گیا، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ شہباز گل پر تشدد کے خلاف تمام جماعتوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر تشدد کے خلاف ریلیاں نکالیں گے۔ پنجاب حکومت نے نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مہذب انداز میں کیسز کیے، یہ سب اسلام آباد بھاگ کر آ گئے، پی ٹی آئی کی طرح عدالت کا سامنا کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز گل نے عدالت میں تشدد کے نشانات بھی دکھائے تھے، تشدد کے نشانات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ تشدد کے خلاف بات نہیں کرے گی تو محتاط عدالتیں کیسے کریں گی؟ ہائی کورٹ کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے اگر عدالتیں تشدد کے خلاف نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج پر کیا دباؤ نہیں ڈالے گئے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ پر شہباز گل کی حالت سے میچ نہیں کرتی۔ اسلام آباد پولیس کا جو حال ہے ان پر کون اعتماد کرے گا؟ پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث انتظامیہ بھی الرٹ ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا کہ 5 سے زائد افراد کے کسی بھی جگہ پر اکٹھا ہونے پر پابندی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے یہ پابندی 23 جولائی 2022 سے عائد ہے۔ ہر قسم کے اجتماع، جلسے، جلوس اور ریلی وغیرہ پر پابندی عائد ہے۔ ڈی سی نے مزید کہا کہ کسی بھی جگہ پر جلسے، جلوس، ریلی اور لوگوں کے اجتماع کی اجازت نہیں۔ عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر 5 سے زائد افراد اکٹھے نہ ہوں۔ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ شہباز گل سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر عمران خان نے آج ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شہباز گل سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ رانا ثناء اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز گل صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں، ان پر تشدد نہیں کیا گیا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے خلاف درخواست دیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ انہوں نے پیمز اسپتال یا ریڈ زون پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو قانونی کارروائی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ عمران خان کو معلوم ہے توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، اس لیے وہ جھوٹا پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے 12 رہنما حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ وارنٹ گرفتاری جاری ہو جانے کے بعد نون لیگ کے 12 رہنماؤں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ اور رانا مشہود سمیت 12 لیگی رہنماؤں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ لاہور پولیس کی جانب سے 12 مسلم لیگ نون کے 12 رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی اجازت کے لیے مجسٹریٹ کو درخواست جمع کرائی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ملزمان کے خلاف مقدمات ہیں، وہ پیش نہیں ہو رہے، تفتیش مکمل کرنی ہے، اجازت دی جائے۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی خضر کھگا کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ پولیس چھاپے کے وقت ساہیوال سے لیگی رکن اسمبلی لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر موجود نہ تھے۔ عطا اللہ تارڑ نے پولیس کے چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے پولیس گھر میں گھسی اس کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ ہی کوئی قانون اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے پرچے درج کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، پولیس کی فسطائیت اور انتقام کا ہر طرح سے مقابلہ کریں گے۔ رہنما پی ٹی آئی فردوس عاشق عوان کو ایئرپورٹ پر دبئی جانے سے روک دیا گیا۔ وہ نجی ایئر لائن کی پرواز سے اسلام آباد سے دبئی جا رہی تھی۔ ایف آئی اے کے مطابق فردوس عاشق عوان بلو پاسپورٹ استعمال کر کے بیرون ملک روانہ ہو رہی تھی۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ بلو پاسپورٹ حکومتی عہدہ یا سرکاری حیثیت ختم ہو جانے کے بعد استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قوانین کے مطابق بلو پاسپورٹ واپس کرنا ہوتا ہے۔
FIA حکام کا کہنا ہے کہ فردوس عاشق اوان نے بلو پاسپورٹ واپس نہیں کیا تھا، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ وہ اس پاسپورٹ پر سفر نہیں کر سکتی۔ حکام کی جانب سے فردوس عاشق اوان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا ہے، جس کے بعد وہ واپس گھر روانہ ہو گئیں۔ PTI رہنما فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ میرا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا، کینیڈا فرار ہونے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق ایک مرتبہ MNA رہنے کے بعد کوئی بھی بلو پاسپورٹ رکھنے کا مجاز ہے۔ بلو پاسپورٹ کے حوالے سے قومی اسمبلی کا قانون موجود ہے، اسے پڑھ لیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اسی بلو پاسپورٹ پر وزارت خارجہ سے سرکاری طریقے سے دبئی کا ویزا لیا ہے، اگر کوئی مسئلہ تھا تو ویزا نہ دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ میں 21 اگست کو دبئی میں ہونے والی وومن پیس کپ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ مارے جانے والے دہشت گرد میں IEDs بنانے اور شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں حافظ گل بہادر گروپ کے کمانڈر خبیب عرف بلال سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد کمانڈر خبیب میر علی میں فورسز کے قافلے پر خودکش حملے میں ملوث تھے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گیا اور مہنگائی 43% بڑھ گئی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ ملک میں 43% مہنگائی بڑھ گئی، جبکہ معاشی سلامتی اور قومی سلامتی کے بعد $4 ارب کے لیے قومی اثاثے بھی داؤ پہ لگا دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ چترال میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئی، جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔ سیلابی ریلے میں پھنسے 15 افراد کو بچا لیا گیا۔ طوفانی بارشوں کے باعث کوہ سلمان کے پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں اور اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ بلوچستان میں بھی بارشیں جاری ہیں۔ ادھر شکارپور میں کوئٹہ سے آنے والی 24 انچ کی گیس پائپ لائن بولان میں بہہ گئی، جس کے باعث کوئٹہ، پشین، مچ، مستونگ، کلات اور زیارت کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بھی بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ لاڑکانہ میں 2 دن کے دوران چھتیں گرنے کے واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ خیرپور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دادو میں چھتیں گرنے سے 4 افراد چل بسے۔ ادھر نواب شاہ میں مکان کی دیوار گرنے سے 2 بچے دم توڑ گئے۔ گلگت کے نواحی گاؤں گورو جگلوٹ میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور سول انتظامیہ کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ افراد کی رہائش کے لیے شاہراہ کراکرم پر عارضی ٹینٹ ویلیج قائم کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نبیل شاہ جی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے لائن پر موجود ہیں نصر اللہ گبوز جی۔ نصر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر سیلاب کی؟ سلیمان پر سے بہت حالیہ بارشوں کی وجہ سے خلافی ریلے میں غازی راجن پور کے علاقوں میں اس وقت بھی فاضل پور شہر میں پانی داخل ہو چکا ہے، تو قطب ڈرین میں شگاف کرنے کی وجہ سے چک دبول، چک لکھا، چک برانڈا کو ڈبوتا ہوا سیلابی پانی ضلعی ہیڈ کوارٹر اور رجحان کی طرف روانہ ہے۔ درجل کے مقام پر کچے مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے دب کر بھی جاں بحق ہونے کی اطلاع موصول ہو رہی ہے جی۔ نصر اللہ گبول، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ لاڑکانہ میں 2 دن کے دوران چھتیں گرنے کے واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ خیرپور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دادو میں چھتیں گرنے سے 4 افراد چل بسے۔ ادھر نواب شاہ میں مکان کی دیواریں گرنے سے 2 بچے دم توڑ گئے۔ گلگت کے نواحی گاؤں گرو چگلوٹ میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور سول انتظامیہ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ افراد کے لیے رہائش کے لیے شہرائے قراقرم پر عارضی ٹینٹ ویلیج قائم کر دیا گیا۔ آپ کو سیلاب کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ لاڑکانہ میں 2 دن کے دوران چھتیں گرنے کے واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ خیرپور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دادو میں چھتیں گرنے سے 4 افراد چل بسے۔ ادھر نواب شاہ میں مکان کی دیوار کی چھت گرنے سے 2 بچے دم توڑ گئے۔ گلگت کے نواحی گاؤں گرو چگلوٹ میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور سول انتظامیہ کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈی جی خان سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں امین کھرول۔ جی امین، اپڈیٹ بتائیے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے سیلاب کی؟ ہاں جی بالکل، کوئی سلمان سیلابی ریلا آنے سے وڈو ندی نالے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ ایک حصے نے چک ترکانی والی سائٹ پر تباہی مچا دی، دوسرے حصے نے بستی لدھیانی، بستی وڈانی، بستی گجوجی اور دیگر علاقوں کو تباہ کر دیا گیا۔ گجوجی سے وڈانی جانے والی سڑک بھی پانی میں بہہ گئی ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور تونسا شریف وڈو ندی میں سب ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ درجنوں سے زیادہ بستیاں زیر آب ہو گئی۔ ڈیرہ غازی خان سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ رود کوئی سیلابی تونسا شریف مضافات میں رات گئے درجنوں سے زیادہ بستیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں، جن میں 10 کے قریب جانیں چلی گئی ہیں۔ وقفے وقفے سے بارش کا پانی کے آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایلیان تونسا، ایلیان کوئی سلمان، تمن کھوسا، تمن لنڈ اور راجن پور کی رہائشیوں نے گزشتہ رات بڑی مشکل سے گزاری ہے۔ گزشتہ رات درجنوں دیہات اور قصبوں سے ہزاروں لوگوں نے سیلاب سے بچاؤ کے لیے محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کی۔ کسی کو سواری ملی، اکثریت پیدل نکل پڑے۔ ڈیرہ غازی خان اور تونسا شریف یہاں بدترین صورتحال ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ضلع انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں؟ گورنمنٹ نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو سیلاب کے جو پیچھے بستیاں رہ گئی تھی ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، جن میں ریسکو کے کم اہلکار ہونے کی وجہ سے وہاں پر پہنچے، کئی اہلکار نہیں پہنچنے کی وجہ سے وہاں پہ ان کے گھر جو ہیں وہ پانی میں بہہ چکے ہیں۔ امین، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ ہمیں ڈی جی خان میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ لاڑکانہ میں 2 دن کے دوران چھتیں گرنے کے واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ خیرپور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دادو میں چھتیں گرنے سے 4 افراد جل بسے۔ ادھر نواب شاہ میں مکان کی دیوار گرنے سے 2 بچے دم توڑ گئے۔ گلگت کے نواحی گاؤں گرو جگلوٹ میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور سول انتظامیہ کی جانب سے ریلیف آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ افراد کی رہائش کے لیے شہرائے قراقرم پر عارضی ٹینٹ ویلیج قائم کر دیا گیا۔ سیلاب کی صورتحال پر ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے بیورو چیف دانش شیخ۔ جی دانش، اپڈیٹ کیجیے گا کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر سیلاب کی؟ جی بالکل، حیدرآباد میں کئی دنوں سے جو بارش کا سلسلہ ہے جاری تھا۔ بارشوں نے حیدرآباد کے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مین شاہراہ گلی محلوں میں کئی فٹ پانی جمع ہے، جو کسی جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جو زیادہ متاثر علاقے ہیں ان میں لطیف آباد 12 نمبر، لطیف آباد، مہر علی، فاطمہ جناح کالونی اور دیگر کئی علاقے ہیں جہاں کافی پانی موجود ہے۔ لطیف آباد 4 نمبر جو فصلیں ہیں موجود تھیں وہ تمام سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ المنظر دریا سندھ کا جو پانی ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، جس سے سیلابی کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کرنے کے باوجود ضلع انتظامیہ اپنا کام دانش، یہ بتائیے کہ حکومت سندھ نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی، حکومت سندھ نے جو کئی
جگہ پہ مشینیں کچھ لگائی ہیں اور جو مین زیادہ جو جگہ ہیں وہ تقریباً ان پہ توجہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو المنظر جو ہے دریا سندھ کا جو پانی ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے جس سے سیلاب کا خطرہ ہے اور فصلوں کو بھی کافی نقصان ہوا ہے. لطیف آباد 4 نمبر 8 نمبر کا جو بند کا جو حصہ ہے وہاں فصلیں کھڑی تھی وہ تمام فصلیں پانی کے بہاؤ میں بہہ گئی ہیں. اگر یہ وقت پر کام کر لیتی انتظامیہ نالوں کی صفائی وغیرہ یہ تو بہت اچھا ہوتا, پر علاقہ مکینوں نے مصنوعی کشتیاں بنا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور گھروں میں جو پانی داخل ہو گیا ہے کئی فٹ علاقہ مکین نقل مکانی کرنے دانش پر بھی شیخ, آپ مجبور کا ہو بے گئے. حد شکریہ. آپ ہمیں حیدرآباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے سیلاب کی صورتحال کے بارے میں. آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں. لاڑکانہ میں 2 دن کے دوران چھتیں گرنے کے واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی. خیرپور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے. دادو میں چھتیں گرنے سے 4 افراد چل بسے. ادھر نواب شاہ میں مکان کی دیوار گرنے سے 2 بچے دم توڑ گئے. گلگت کے نواحی گاؤں گرو جگلوٹ میں سیلاب نے تباہی مچا دی. متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور سول انتظامیہ کا ریلیف آپریشن جاری ہے. متاثرہ افراد کی رہائش کے لیے شاہراہ کراکرم پر عارضی ٹینٹ ویلیج قائم کر دیے گئے. لیسبیلا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان محمود انگاریہ جو ہمیں جو ہے سیلاب کی صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے. جی اب بتائیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے سیلاب کی؟ جی ہاں بالکل, جو ہے نا یہ گزشتہ ماہ 24 تاریخ سے جو ہے شروع ہونے والی بارشوں کے باعث پورے بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. جس سے سب سے زیادہ جو ہے نا بلوچستان کا ضلع لسبیلا جو ہے ان بارشوں سے متاثر ہوا ہے. اور اس وقت اگر میں بتاؤں تو لسبیلا کے علاقے اوڑکی, بیلا اور لاکھڑا جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. بارشوں کے باعث آنے والے سیلابی ریلوں میں کئی گھر جو ہے نا بہہ گئے ہیں اور کئی مال مویشی لوگوں کا سامان اپنے ساتھ لے گئے. اگر میں جاں بحق ہونے والی لوگوں کی تعداد بتاؤں تو اس وقت لسبیلا کے اندر 28 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے نا ریسکیو عمل جاری ہے انتظامیہ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, اور حکومت اپنے طور پر بھرپور کوششیں کر رہی ہے. مگر ابھی بھی سیلابی ریلوں کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں پر جاری ہے. اچھا, اہم شاہراہ جو ہے کوئٹہ ٹو کراچی کی بات کروں تو وہ بھی کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور اس کے باعث ٹریفک جو ہے 3 دن سے بند ہے. جی سلطان انگاریہ, آپ کا بے حد شکریہ. آپ ہمیں لسبیلا سے بارش کی اور سیلاب کی صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں بارش کے باعث تباہی ہوئی. حکومت سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے. اس بار کراچی کی کئی شاہراہوں پر پانی جمع نہیں ہوا. پہلے کراچی میں بارش کے باعث کئی علاقے مفلوج ہو جاتے تھے. نالوں کی پیشگی صفائی سے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے. پتہ نہیں کون سا سپر مین آ کے سیوریج کے پانی میں سڑک کو بنا سکتا ہے. ڈرین ٹھیک نہیں ہے, اگر ڈیمیج کر گئی ہے آپ سڑک بنا لیں گے پھر ٹوٹ جائے گی. آپ نے دیکھ لیا جہانگیر روڈ پر کیا ہوا تھا. وفاقی حکومت سے مرحوم عامر لیاقت صاحب نے سڑک بنوا دی, سیوریج کو ڈرین کو ٹھیک نہیں کیا, سڑک ٹوٹ گئی. وہ 600 میٹر کی جو سڑک ٹوٹی ہے وہ آج بھی آپ لوگ ٹی وی پر دکھاتے ہیں جیسے ذمہ داری میری ہو گئی. وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ہو گئی. وہ سڑک ہم نے نہیں بنائی تھی, کسی اور نے. آپ کے کچھ دوست ہیں جو میرے ساتھ وہاں پر گئے تھے جب کے ایم سی وہاں پر کام کر رہی تھی, نئی سیوریج کی ایک پوری لائن ڈال رہے ہیں. وہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے نہیں کہا ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا کہ اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت سے جا کے پوچھیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے شہر ہمارا کام کر کے دیں گے. کام ہو رہا ہے وہاں پہ, جیسی سیوریج کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا سڑک بنا دی جائے گی. لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کا کام سیاسی نکتہ چینی ہے, یہ لوگوں کو بار بار ورغلاتے ہیں, اکساتے ہیں کہ بھائی سڑک نہیں بنی. تو آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ 48 گھنٹے سے بارش نہیں ہوئی, تو اب ہم پیچ ورک کی طرف بھی جا رہے ہیں اور سڑک کی تعمیروں کی طرف بھی موو کر رہے ہیں. میں بتانا چاہوں گا اس کو 3 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. کراچی شہر
मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला 2 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 17,872 टेस्ट किए गए। NIH का कहना है कि मुल्क में कोरोना के 449 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि केसेस की शरह 2.51% रिकॉर्ड की गई। NIH का बताना है कि मुल्क में कोरोना के 158 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। कराची से हल्का कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी दंगल में 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA 245 पर पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवार MQM पाकिस्तान के हक़ में दस्तबरदार हो गए। ज़िमनी इलेक्शन में 5,15,000 वोटर्स के लिए 263 पोलिंग स्टेशंस और 1,052 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। 2018 के मुकाबले में 71,463 वोटर्स हल्के में उनका इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली की ये नशिस्त PTI की आमिर लियाकत के इंतकाल के बाइस खारी हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद सुमरू की नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि सितंबर में केस की आइंदा समाअत तक NA 196 जैकबाबाद की नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात ना कराए। वज़ारत कानून, सेक्रेटरी कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मियां मोहम्मद सुमरू की दरख्वास्त पर समाअत की। पिटिशनर के वकील बैरिस्टर ज़ैनब जंजुआ ने अदालत को बताया कि मियां मोहम्मद सुमरू हल्का NA 196 जैकबाबाद से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो PTI के इन लोगों में से हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। बैरिस्टर ज़ैनब जंजुआ ने अदालत को मज़ीद बताया कि दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क हैं, बीमारी की वजह से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को डी नोटिफाई करके इलेक्शन का ऐलान किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी नहीं कर सकते, सेक्रेटरी को नोटिस जारी करेंगे। अपने मुवक्किल से पूछिए कि अगर वापसी होती है तो असम्बली इजलास में जाना ज़रूरी होगा। ऐसा न हो कि नोटिफिकेशन अदालत मुअत्तल करे और वह असम्बली में ना जाएं। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद। निशान हैदर का आज 51वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत अख्तियार की और BSc PFA अकेडमी रसालपुर से किया। 20 अगस्त 1971 के दिन सुबह 11:26 पर पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास पाक फ़िज़ाइया के मसरूर एयरबेस से अपने ट्रेनर जेट त्यारे T-33 में सवार हुए। इन्हें कंट्रोल रूम से पहले क्लियरेंस मिली तो त्यारा रनवे पर आ गया। इसी दौरान उनका इंस्ट्रक्टर और फ़्लाइट सेफ्टी ऑफिसर मतीउर रहमान तकनीकी खराबी का बहाना करके जहाज़ के कॉकपिट में दाखिल हो गया और उन्हें अपने हरबे से बेहोश कर दिया और मैंने उस परवाज़ के दौरान जहाज़ का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिनहास ने अपने इंस्ट्रक्टर के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाने के लिए सख्त मज़ाहमत जारी रखी। उन्होंने जहाज़ को पाकिस्तानी हदूद में ही छठा के करीब करा कर गद्दार वतन के इस शख्स की कोशिश को नाकाम बना दिया और जाम शहादत नोश किया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर ने सप्लीमेंट्री इम्तिहान का नाम तब्दील कर दिया। तर्जमान के मुताबिक सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का नाम सेकंड सालाना इम्तिहान होगा और सेकंड सालाना इम्तिहान में फेल शुदा और फ्रेश उम्मीदवार भी इम्तिहान दे सकेंगे। तर्जमान ने बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में पहले नए उम्मीदवार इम्तिहान नहीं दे सकते थे। कोटरी के नवाही गांव बारिश के बायस ज़ेरियाब, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई, इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमरुद्दीन से। जी कमर, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं
साईं शेखलाल राणा पोटो की दरगाह पर, जहाँ पर 24 घंटे की बारिश के बाद यहाँ पे बहुत 3 फुट पानी खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं दरगाह के फकीर से उनका क्या कहना है। ये दरगाह तकरीबन 205 साल हो गए, 205 साल हो गए, पुरानी दरगाह है। ये इसका नाम है शेख अलाडनू राणपुर। 5-7 दिन से ये पानी पर चल रहा है इधर। हम लोगों ने कोशिश की डीसो से मिलने की, तो डीसो नहीं मिल रहा है। जब भी जाएं तो बोलते है नहीं, कहीं गया हुआ, विजिट पे गया हुआ, ये हुआ। ये हालात आप देख रहे हैं। पहले भी आए थे गुड चैनल वाले, हमारे को न्यूज़ ले गए। मैं कह रहा हूँ खुदा को मानो, दरगाह को बचाओ, दरगाह की पानी को बचाओ, पानी को निकालो, दरगाह को बचाओ, मेहरबानी करो। इधर बड़ी हालत ख़राब है, आप देख सकते हैं। आपके सामने आदमी जो भी आ रहे, गुजर रहे, जा रहे, देख रहे। हमने दरगाह के फकीर हाजी साहब शोरों से बात की है। उनका कहना है कि ये कदीमी दरगाह है। दरियाए सिंध में 2 लाख से ज़ायद क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। दरिया के किनारे रहने वाले सैकड़ों माहीगीरों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ ठट्टा सद्दाम हुसैन सब्ज़पोश से। जी सद्दाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ ठट्टा दुल्ला दरियासान पुल पे। कुछ अर्सा कबल जो है दरिया सिंध में रेत टूटते हुए नज़र आती थी। इस वक्त जो है दरिया सिंध में 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी का रेला जो है समंदर की तरफ बुलंद हो रहा है। और आसपास के जो कच्चे के इलाके थे वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। कच्चे के रिहायशी थे, उन्होंने अपनी मदद आप जो है नकल मकानी करके मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट हो गए। और ज़िला ठट्टा में जो है मुसलसल 1 माह से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो चुके हैं। जब हमारी यहाँ पर दरिया सिंध में मछली का शिकार करने वाले माहीगीरों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि पानी आने के बाद जो है हमारा बहुत। खानपुर में भी तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मुतादिद मकानात और फसलों को नुकसान। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शामिर बलोच से। जी शामिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरी सिंध की तरह कानपुर में भी जो है बारिश का सिलसिला वक्त से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाँव हाजी रहमतुल्लाह जतई में, जहाँ पे जो है बारिश ने तबाही मचा रखी है। जो ज़मीनें हैं, चावल का जो फसल है उसको भी तबाह कर दिया है, मगर जो किसान है यहाँ के, उसके जो कच्चे घर जो है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं। इसी वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मजीद उनका क्या कहना है। लगभग 50 के करीब घर हमारे डैमेज हो चुके हैं। जो हारी दरपदर हैं वो लोगों का माल मवेशी का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। आज तकरीबन 4-5वां दिन है। किसी गवर्नमेंट के बंदे ने या मुख्तारकार हो या किसी हो, किसी ने सर्वे नहीं किया, कोई इधर अभी तक नहीं आया। एमपी ने अपने घर में सोए पड़े हैं। मेरे ख्याल में नहीं चलना, अल्लाह को जवाब नहीं देना इन लोगों को। अभी 30 लाख हर यूसी का डीसी के पास आया हुआ है, तो वो सर्वे करा के जिनके लोगों के घर डैमेज हुए हैं जाके उधर सर्वे करो और उन लोगों को जाके उन लोगों की मदद करो। घर गिर गया है, मेरा भी घर गिर गया। मुल्तान मोटरवे हादसे में झुलसकर जहां बहक होने वालों के डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मैयत लवाहिकीन के हवाले की जा रही हैं। सेक्टर कमांडर मोटरवे सेंट्रल 2 जोन राना मोहम्मद इस्माइल, एसपी सिटी असिस्टेंट कमिश्नर और एमएस नेशनल अस्पताल की ज़ेर निगरानी मैयतों की हवालगी जारी है। खबर बतौर हुकूमत का एक और अहसन इकदाम, पेशावर वैली के लैंड ओनर्स में लेटर तकसीम। तकरीब में काबीना अरकान तैमूर सलीम झगड़ा समेत दीगर ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। DGP डे सैयद फयाज अली शाह मनसूबे पर काबीना अरकान को खुसूसी ब्रीफिंग दी। काबीना अरकान ने पेशावर वैली के लैंड ओनर्स में एंटी मिशिल लेटर तकसीम किए। पेशावर वैली लैंड शेयरिंग फार्मूले के तहत जायदाद के मालिकान को मुआवजे की जगह डप्लेट्स दिए जा रहे हैं। जायदाद के मालिकान की दरख्वास्त बाकायदा मंजूर के बाद ये लेटर भी दी जा रहे हैं। 1,06,000 केनाल पर मुखीत रिहायशी मनसूबा मुल्क का सबसे बड़ा सरकारी रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। 1730 केनाल के कमर्शल जोन पर मुश्तमिल ये रिहायशी मनसूबा दौर जदीद के तकाज़ों से हमांग तश्कील दे दिया गया।
پشاور شہر میں آبادی و ٹریفک کے بوجھ کم کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی اور سول سیکریٹریٹ کی عمارت بھی پشاور ویلی منتقل کی جائے گی۔ منصوبے کو ماحول دوست بنانے کے لیے ماسٹر پلان میں خصوصی تدابیر اختیار کی گئی ہے۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تصنیف بھی رہائشی منصوبے کا حصہ ہے۔ پارکس، یونیورسٹیاں، آئی ٹی پارک، 200 بستروں پر مشتمل اسپتال، میڈیا سٹی، میڈیکل کالج بھی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ منصوبے میں 8000 کنال پر مشتمل دنیا کا سب سے بڑا خیبر پارک بھی شامل ہے۔ آرٹ کونسل پشاور ہائی کورٹ کی عمارت اور ڈپلومیٹک ایکلو میں منصوبے کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کا 40% رہائشی علاقوں پر مفید ہوگا۔ یہ رہائشی منصوبہ حیات آباد کے 4 گنا بڑا۔ حافظ آباد سے چودھری شعیب اور چودھری اعجاز احمد کی میاں مامون جعفر تارڑ کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ گجرات ڈویژن کی ترقی کے حوالے سے مختلف امور پر غور کیا گیا۔ میاں مامون جعفر تارڑ نے چودھری پرویز الہی کو حافظ آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے اور درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ گجرات ڈویژن میں شامل ہونے سے ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ ضلع کا ڈویژن کمپلیکس سے رابطے کے لیے نئے روڈ کے تعمیر ہوں گے۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی۔ لاہور ڈولفن پولیس کہتی ہے کہ شہری اپنے گھروں میں آرام کریں، ان کی حفاظت کے لیے ہم سڑکوں پر موجود ہیں۔ ایس پی ڈولفن عثمان بٹ کی ہدایت پر لاہور کی سڑکوں پر جرائم پیشہ عناصر کو نکیل ڈالنے کے لیے گشت کرنے والے ڈولفن اہلکاروں کو مشکوک افراد پر کڑی نگاہ۔ نواب ٹاؤن کے علاقے میں پولیس مقابلے کے بعد ڈولفن پولیس پر فائرنگ کرنے والے 3 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ ڈاکو کے قبضہ سے چھینی گئی رقم اور جدید اسلحہ بھی برآمد۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کریں کہ نواب ٹاؤن کے علاقے میں پولیس مقابلے میں کے بعد ڈولفن پولیس پر فائرنگ کرنے والے 3 ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکوں کے قبضہ سے چھینی گئی رقم اور جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ نواب ٹاؤن کے علاقے میں پولیس کے مقابلے کے بعد ڈولفن پولیس پر فائرنگ کرنے والے 3 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ ڈاکوں کے قبضہ سے چھینی گئی رقم اور جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ آئندہ 4 سالوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی فیوچر ٹور پروگرام سال 2023 سے 27 کے دوران آئی سی سی فل بورڈ کے 12 سے 10 ارکان کی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی۔ آپ کو ہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ آئندہ 4 سالوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی فیوچر ٹور پروگرام سال 2023 سے 2027 کے دوران آئی سی سی فل بورڈ کے 12 سے 10 ارکان کی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آئندہ 4 سالوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی فیوچر ٹور پروگرام سال 2023 سے 27 کے دوران آئی سی سی فل بورڈ کے 12 سے 10 ارکان کی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی۔ LWMC کمیونٹی موبلائزیشن ونگ کے زیر اہتمام کلین اینڈ گرین کیمپس ڈرائیور جاری۔ سکول، کالج، تفریحی و سیاحتی مقامات پر عوام کی صفائی بارے آگاہی جاری ہے۔ نجی سکول نشتر ٹاؤن میں صفائی اور شجرکاری کی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ LWMC کے افسران، سوشل موبلائزر، سکول انتظامیہ اور طلباء کی بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی۔ بچوں کو صفائی اور درخت لگانے کی اہمیت بارے آگاہی دی گئی۔ اچھی کارکردگی دکھانے پر طلباء کو کلین کیمپس ایمبیسڈر بنایا گیا۔ کلین کیمپس ایمبیسڈر بنانے کا مقصد طلباء میں صفائی کے رجحان کو فروغ دینا ہے۔ رافیہ حیدر نے مزید کہا کہ والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو صفائی کی عادت اپنانے کے بارے میں آگاہی میں اپنا کردار ادا کریں۔ انسداد انسدانی سمگلنگ سرکل اسلام آباد کی کارروائی، 2 ملزمان گرفتار۔ ترک سفارت خانے کو 2 ملزمان چودھری سرحد اور نزاکت علی نے ویزا کے حصول کے لیے درخواست جمع کرائی۔ ملزمان کی جانب سے جمع کرائے گئے دستاویزات کی تصدیق کے لیے متعلقہ بینکوں کو بھجوایا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدیل سے۔ جی عدیل، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ترک سفارت خانے کو 2 ملزمان چودھری سرحد حسین اور نزاکت علی نے وزٹ ویزا کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کرائی تھی۔ ملزمان کی جانب سے جمع کرائی گئی دستاویزات کو تصدیق کے لیے متعلقہ بینکوں کو بھجوایا گیا، جو جعلی ثابت ہوئی۔ انسداد انسانی سمگلنگ سرکل اسلام آباد نے کارروائی کرتے ہوئے جی بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟
इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन अब्दुल जब्बार का कहना था कि शहरी वीजा रसूल के दरख्वास्त जमा करवाने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि इसकी दस्तावेजात हकीकी तस्दीक शुदा है। जाली दस्तावेजात के जरिए वीजा हासिल करने की सूरत में दरख्वास्त गुजार को मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा। जी अदील, ये बताइए कि क्या ये लोग इंसानी स्मगलिंग में मुलविस है? ये मामला है क्या असल में ये मामला ये है कि इन्होंने जो तुर्क सफारतखाने में जो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, जो कागज जमा करवाए हैं, वो सारी दस्तावेजात के हवाले से निकले हैं। जब बैंकों को उनकी तस्दीक के लिए भेजा गया तो वो जाली निकले हैं, साबित हुए हैं कि ये जाली हैं। इनका मजीद ये कहना था जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, बेरोजगार अफराद जो अपनी तालीम या नौकरी के लिए बैरून मुल्क सफर का इरादा रखते हैं, वो इंसानी से ऐसे धोखाबाजों को शिकार हो सकते हैं। अदील, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। DC लाहौर का मियां मीर अस्पताल में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। पोलियो मुहिम 22 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र 20 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का टारगेट पूरा किया जाएगा। 6360 टीमें पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। DC लाहौर का कहना था कि पोलियो मुहिम को भरपूर तरीके से जारी रखा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स पोलियो वर्कर्स की सख्त मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएंगे। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी RTA की कारकर्दगी के हवाले से अहम इजलास हुआ। पंजाब के तमाम अजला से सेक्रेटरी RTA की शिरकत। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी RTA की कारकर्दगी के हवाले से अहम इजलास हुआ है। पंजाब के तमाम अजला से सेक्रेटरी RTs की शिरकत हुई है। आपको हम बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी RTA की कारकर्दगी के हवाले से अहम इजलास हुआ। पंजाब के तमाम सेक्रेटरीज़ ने इसमें शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी RTA की कारकर्दगी के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब भर के सेक्रेटरी RTA ने शिरकत की है। इजलास में सूबाई वज़ीर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की चेकिंग की खसूसी हदायत दी है। स्मोक पॉलिसी के तहत धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया है। सूबाई वज़ीर मुनीब सुल्तान चीमा ने तमाम सेक्रेटरी RTA को कहा है कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। जो अफसर अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा और जो अफसर काम नहीं करेगा उसके महकमे में कोई जगह नहीं है। किसी भी तरह करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट में करप्ट अहलकारों की कोई जगह नहीं है। सिफारशी कल्चर का खात्मा होगा। जो सड़कों पर हैं उनकी फिटनेस हर हाल में यकीनी बनाई जाए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी रूट परमिट के हवाले से अपने काम में तेजी लाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बेहतर इक़दाम करे। ये कहना था मुनीब सुल्तान चीमा का इजलास में। आसिम राजा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। सरकारी ज़मीन को वागुज़ार करवाने के लिए ऑपरेशन जारी है। आपको अपडेट करें कि लाहौर में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। सरकारी ज़मीन को वागुज़ार करवाने के लिए ऑपरेशन भी जारी है। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि लाहौर में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। सरकारी ज़मीन को वागुज़ार करवाने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। आपको अपडेट करें कि लाहौर में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो गया। सरकारी ज़मीन को वागुज़ार करवाने के लिए ऑपरेशन भी जारी है। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि लाहौर में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। सरकारी ज़मीनों को वागुज़ार करवाने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। सलामती कौंसिल ने 13 तालिबान रहनुमाओं का हासिल सफरी पाबंदियों का इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन और रूस की जानिब से तालिबान रहनुमाओं की सफरी पाबंदियों के इस्तिस्ना में तोसी का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल ने 2011 में 135 तालिबान रहनुमाओं पर पाबंदी आयद की थी।
13 तालिबान रहनुमाओं को दीगर ममालिक के हुकाम से मुलाकातों के लिए सफरी इस्तिस्ना दिया गया था। इसके बाद जून में सलामती कौंसिल की अफ़गानिस्तान से मुतालिक कमेटी ने 2 तालिबान वज़राए तालीम को हासिल इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया था। अफ़गान वज़राए तालीम का सफरी पाबंदी से इस्तिस्ना रिजीम चेंज के बाद ख़वातीन के हकूक़ की पामाली पर ख़त्म किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।